بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله وكفى بالله. الحمد لله وكفى بالله حسيبا. الحمد لله وكفى بالله نصيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شکر اللہ تعالیٰ کا، ہم سب زندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باحیات رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں جمع کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لیں آمین۔ درس کو شروع کر رہے ہیں، دیری ہو گیا۔ کھولیے سورہ فاتر۔ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سورہ فاتر مکیہ، اور الحمدللہ ہم کون سے اس میں ہیں؟ رکیے گا، پیچھے انڈیکس کھول لو آپ اپنا، 5واں گروپ ہے نا یہ مکے کا۔ احزاب سے دیکھو، سورہ سبا، سورہ فاتر، ہم نے کیا تھا؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہاں؟ پھر یاسین آئے گا۔ اب ایسے کتنی گروپ ہو رہی ہیں؟ 5th گروپ ہو رہی ہے۔ اب کہاں؟ سبا، فاتر، یاسین، صافات، صاد، زمر، مومن، حامیم، بس حوامیم شروع ہو جائیں گے۔ حامیم حامیم حامیم، 13 سورے اب شروع ہوں گے۔ 13 سورے سبا سے، احزاب کے بعد سے 13 سورے۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سورہ، 3 سورے مدنی آئیں گے۔ یہ مکی 5th دور ہے، 5واں دور ہے۔ ایک گروپ جماؤ تو سمجھ میں آئے گا، سیٹ جماؤ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ فاتر بولتے پیدا کرنے والے کو، پھاڑ دینے والے کو۔ فالق ہم نے کیا پڑھے تھے؟ قد افلح، فلاح، فاتر، فلق، یہ ساری چیزیں پھاڑنے والے کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پھاڑ کے کر کے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا ہوا ہے۔ فرشتوں کا پیغام پر بنانے والا ہے، پروں والے ہیں۔ وہ کیسے ہیں نہیں معلوم ہے، 2 پروں والے۔ ہم سب دیکھیں گے ایک دن فرشتوں کو، کے بعد دیکھتے ہی رہیں گے۔ شروعات ہوگی خبر سے، خبر کے بعد سے دیکھتے ہی رہیں گے۔ آج فرشتے ہیں ہمارے پاس مگر ہم کو دکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے مگر دکھتا نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ شروع کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سورہ فاتر مکیہ، ہم شروع کر رہے ہیں۔ فاتر کا معنی پیدا کرنے والا، پھاڑنے والا۔ فلق، قد افلح، فلح پھاڑنے والا، اور جو بیج کو زمین کے اندر جو ڈالتے ہیں وہ پھاڑنے والا۔ ہمارے دلوں کو بھی ہم پھاڑ کے اپنی دنیا کی چیزوں کو نکال کر دین کو جمع کریے گا۔ تو اللہ پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام پر بنانے والا، پیغام بھیجنے والا بنایا ہے، پروں کو دے کر بنایا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پروں والا، 2 پروں والا، 3 پروں والا، 4 پروں والا فرشتہ بنائے ہیں۔ 600 بھی پروں والا جبریل امی کو بنائے ہیں، یا 70,000 پر کہے ہیں۔ ایک پر میں پورا سمیٹ لیں گے، یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے طریقے فرشتوں کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیلس ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ فرشتے کو کوئی انسان کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے تو وہ کافر ہے، کفر کیا ہے۔ فرشتے کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، صرف موت کی حالت، اب نزا کی حالت میں آ کے اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ تو یہ چہرہ دکھانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فرشتے کو میں کس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھتے ہیں تو سر میں سے ان کی آگ نکل رہی ہے، تو آگ ہی آگ ہو رہے تھے، دیکھ کے ایک دم ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جہنم کا فرشتہ، پھر اور ایک فرشتے کو رخ بدلتے ہیں، وہی فرشتہ رخ بدلتا ہے تو
نورانی چہرے والے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں قرآن کریم کی بہت گہرائی تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ پھاڑ کر، ہمارے دل کو پھاڑ کر، آپریشن سے نہیں، قدرت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اسے پیوست کر دے. تو فرشتے، اس کے بعد سے فرشتے ہی فرشتے ہوں گے. دنیا کی حد تک آپ کو فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دکھ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، منہ دکھ نہیں رہا ہے. بن دیکھے ان سب چیزوں کو ایمان لائیں گے تو مومن ہیں، ورنہ ہم مومن نہیں ہیں. تو فرشتے ہیں، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آسمان سے زمین تک پورے چھائے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ڈھانپ لیا ہے، کوئی آس پاس بیچ میں کوئی پرندہ بھی نہیں آ سکتا. تو اللہ کی رحمت ایسی چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ فرشتے اگر ملکہ اعلیٰ آنے کے لیے قرآن پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت پورے اپنے بالوں کو چھپا لیں گے تو ملکہ اعلیٰ آئیں گے. اگر آپ کے کھلے رہیں گے بال، اب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے آپ کے لیے. تو الحمدللہ. اور جو وہ زیادہ کر دیتا ہے چاہیں تو، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرتی ہوں، کروڑوں درجے احسان ادا کرتی ہوں. اللہ نے مجھے علم زمانہ پہلے دیے تھے کہ اپنے بچہ چھوٹا تھا میرا، جب میں نے اس کو سکھائی تھی دبئی میں مسجد میں بیٹھ کے، کہیں وہاں پہ بیان سن رہا تھا حضرت کا. ہم لوگ جہاں حفظ کرتے تھے پیچھے جینٹس کا تھا، تو وہاں پہ جا کے بیان سن رہا تھا، چھوٹا سا 5 سال کا بچہ تھا. جب آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم بھی کچھ کام کرو، جو پہلے سے کرتے آنے سے برکت آ گئی ہے. تو 5 سال کے بچے کو جب انہوں نے بیان دے رہے تھے فرشتوں کے بارے میں، ارے یہ بیچ میں اٹھ کے کہتا ہے نہیں فرشتوں کی 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر ہیں، 4 پر ہیں، اتنے پر. نہ کس نے بتائی؟ ہماری امی نے بتائے. تو آ کے مجھے مل کے پردے سے ملے کہ آپ نے تعلیم دے رہے ہو بچپن سے. ہاں میں تو قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں الحمدللہ. تو دعا دیے تھے، اللہ وہ دعا کام آئے، ہمارے بچوں کو دین سکھانے والا بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. وہ آدمی 5 درہم مٹھی میں کوائنس ہوتے ہی نہیں، وہ کوائنس بھر کے، جیب بھر کے پورے کوائنس لے کے آئے. کہاں سے اٹھا کے لے کے آ گیا؟ پھر وہ شیخ بولے نہیں وہ کوئی ملنا چاہتے ہیں آپ کو. پھر پردے سے میں نے بات کی. تو یہی بات، اگر دین کی بات اگر گہرائی سے کسی کو معلوم ہوتی ہے تو انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے. آپ بھی اپنے پیسے نکالیں، کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کسی کو صدقہ کرو، کیونکہ اللہ ایسا عظیم علم ہمیں دے رہا ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے، ہر کسی کو نعمت ملتی. فرشتے گھومتے پھرتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کتاب چلی جاتی ہے، پھر وہاں پہ چیکنگ. یہ پورا نظام چل رہا ہے، مگر ہمیں کچھ وہاں ہے نہیں، اس دنیا میں مصروف ہے. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کے بھیجنے والا نہیں ہے. وہ غالب حکمت والا ہے. سورة الفاتر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده هو العزیز الحکیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا في أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. آیت 9 سورہ فاتر. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومکر اولئک هو یبور. ہم فاتر شروع کرے تھے. اللہ نے کہا ہے پھاڑنا، پیدا کرنے والا، فرشتوں کا 2 پر 4 پر 6 پر جتنے بھی ہیں، اور جبریل امین کو بہت سارے پر دیے ہیں. قیامت کے دن سمیٹ لیں گے پوری دنیا کو ایک پر میں. تو سوچو اللہ کا فرشتہ اتنا عظیم ہے، اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، تو فرشتے کو بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں ہے، غالب حکمت والا. اے لوگوں تم یاد کرو اللہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یا کوشچن مارک جیسا آئے گا. آیت کوشچن مارک میں آئے گی، آپ جواب دیتے رہنا پڑے گا. اے لوگوں تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت. نہیں کیا کیا نعمت ہے ہم سب کو معلوم ہے. سٹاپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن دیکھو کیسے کس طریقے سے اندازے سے بیان کرتے ہیں. اے اللہ تو نے ہر نعمت عطا کی، ہر نعمت کا ہم شکر عطا کرتے ہیں. جو ناشکری کرے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا علما نافعا عملا متقبلا. اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں جاتے تیرے علاوہ اللہ تعالیٰ. کوشچن مارک. اب کئی جگہوں پہ شروع ہوں گے. اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو تحقیق جھٹلائے گئی ہیں. تم سے پہلے بھی رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے کئی رسول جھٹلا گئے ہیں. تمام کاموں کی بازگشت لوٹنا اللہ کی طرف ہے. ہر کام ترجع الامور، ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتا ہے. اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. کتنا اچھا سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دیں. دیکھو ابھی نیند آ گئی، ہم سو گئے، کیا کیا؟ لیلۃ القدر کو کھولیں گے، 80 پر 3 سال ختم ہو جائیں گے. سونا کیسا سونا؟ اٹھ کے کر جاؤ، آنکھ پانی مارو، کچھ بھی کرو، رو گڑ گڑاؤ، سجدے میں چلے جاؤ. نہیں ہم نہیں سوئیں گے، اللہ تو اٹھا دے ہمیں. ورنہ غفلت ہے. دھوکے میں نہیں رہ جانا. دھوکے باز شیطان یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے میں نہ ڈال دیں. دھوکے باز شیطان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ بیل مار رہے ہیں آج میں، کیا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بیل کیوں مار رہے ہو؟ آ جاؤ. تھوڑی دیر ہوگی چلے جاؤ گے.
چلے جاتے. اچھا اچھا میں جوائن ہو رہی ہوں 5 منٹ میں انشاءاللہ. اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ باجی علیکم. ترجمہ کرنا ہے، کیا ماں؟ ترجمہ پڑھنا ہے. اچھا اچھا. اے لوگوں تم یاد کرو. یہاں تک ہو گیا کیا؟ یرفا تک ہوا ہے. اوکے اوکے. اے لوگوں تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو. کوشچن مارک کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہی کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہو. تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا علما نافعا عملا متقبلا. آیت 3 سورہ فاتر. اور زمین سے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کہاں تم الٹے پھیرے جاتے ہو. اللہ تیرے سوا کہیں بھی ہم نہیں جاتے تو قبول کر لے. اور اگر وہ تجھے جھٹلائے تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلائے گئے. تمام کاموں کی بازگشت لوٹنے اللہ کی طرف ہے. ہر کام اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے. اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، دوست تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ یہ دشمن ہی ہے سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے ہوں. سب پورے جتنے بھی ہیں وہ لے جائے گا. سب کو ملا کے اللہ جہنم میں ڈالیں گے. وہ ہیڈ چلے گا سامنے، پیچھے جائیں گے. فرعون سامنے جائے گا، تکبر والے پیچھے رہیں گے. شیاطین کے حرکات جو کرتے ہیں شیطان سامنے رہے گا، پیچھے اس کے رہتے ہیں چھیلے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. دیکھیں 6ویں سال میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرے تھے. یہ اسی سال کا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. تو کیا ان کے لیے ان کا برا عمل آراستہ کیا گیا؟ کوشچن مارک. کیا جس کے لیے ان کا برا عمل آراستہ کیا گیا؟ کوشچن مارک. پھر اس نے اس کو اچھا دیکھا، سمجھا کہ وہ نیکوکاروں جیسا ہو سکتا ہے. بس بے شک جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہم تو ہمیں ہدایت دے دے. دیکھو اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت ہمیں دے دے. بس تمہاری جان نہ جاتی رہے، تمہاری جان نہ جاتی رہے ان پر حسرت کر کے. بے شک وہ جو کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. اور اللہ ہی ہے جس کا بھیجا ہوا ہواؤں کو اور بادلوں کو. تمہیں ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ جن کی تم بت پرستی کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، تمہیں کون؟ اللہ کوشچنس کر رہے ہیں سب کو. اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں سے شروع ہوگا. ہم نے ایمان تو لے کے آ گئے، عمل کرنے کی بات سکھائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ہو گیا اور وعملوا الصالحات چل رہا ہے. اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے گئے، پھر اس نے اس میں سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. اسی طرح کذالک نشر موتی، ہاں مردوں کو روز حشر جی اٹھاتا ہے. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. دیکھیے عزت ہمیں اگر دینا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے. انسانوں سے عزت کی طلب نہیں کرو، انسانوں سے اپنا درجہ اصولی نہیں کرو. عزت اللہ دیتا ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام. جو بھی ہم پڑھتے ہیں اسی کی طرف جاتا ہے. اچھے عمل کو اللہ بلند کرتا ہے. اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو اللہ اسے بڑا چڑھا کے دیتا ہے. اتنا غفور رحیم ہے. یا تو ایک نیکی کا 70 یا 70,000 یا 700 گناہوں کا ایک رکھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. اب رمضان میں کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی تدبیریں اکارت جائے گی. اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا نا. وہ بھی کہی تھی نا میں نے، جو غذائیں کھاتے ہیں وہ بھی مٹی میں سے نکل کے آتی ہیں. پھر نطفہ سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنائے. تمہیں اکیلا چھوڑ نہیں دیا نا، تمہیں جوڑے بھی بنائے نا، تمہیں ایک پارٹنر بھی دیا نا. اللہ سے دعا کرو آپ بچیوں کو اچھا پارٹنر، ایمان والا پارٹنر ملے. اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ شروع ہو رہا ہے. دیکھو نہ کوئی بھی جنے گی بھی نہیں، پیدا بھی نہیں کرے گی. کوئی پیٹ کے اندر بچہ کیسے آ جاتا ہے، پھر سینے میں دودھ کیسے آ جاتا ہے. ساری مثالیں کون دے رہا ہے؟ تمہارے معبود. انہوں دی، انہوں کری، مگر اس کے علم میں ہے. اور کوئی بڑی عمر والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے. بوڑھا کیسا ہوتا ہے انسان؟ دن بدن جسم بدلتا ہے. آج جسم رہتا ہے، کل تھوڑا تبدیلی آ جاتی ہے. چہرہ تھوڑا بچپن کا الگ ہوتا ہے، جوانی کا الگ ہوتا ہے، بڑھاپے کا الگ ہوتا ہے. کون کر رہا ہے یہ سارے؟ تم ویسے ہی ہو، کہیں گئے نہیں ہو.
مگر تم بدل جاتے ہو. بچپن وہیں پہ رہتا ہے، تم بدل جاتے ہو. جوانی تمہیں زندہ پن میں تم کو کیسے قدرت سے بدل رہا ہے، کیا تم نے غور و فکر کی؟ ہاں؟ نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے. مگر یہ سب تمام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ بے شک اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ پہ. سوچ کے دیکھو، آپ ہیں بیٹا، اب ایک 5 سال کے بعد آپ بدل جاؤ گے، کون بدلے گا؟ تم کو خود نہیں معلوم ہوگا تم بدلے ہوئے ہیں. ہمیں خود نہیں معلوم ہوگا ہمارے اعضاء بدل رہے ہیں. اور ہر 7 سال کے بعد ہم لوگ بدلتے ہیں، ہمارا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. 10 سال کے بعد ہمارا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، ہمارے کپڑے پہننے کا انداز بدل جاتا ہے. ہمیں وہ پسند نہیں آتا، جو بہت پسند رہتا بالکل پسند بھی نہیں آتا. انسان کو اللہ بدل رہا ہے، دنیا بدل رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور دونوں دریا برابر نہیں. یہ ایک دریا شیرینی پیاس بجھانے کے لیے، اس کا پینا بھی آسان، اور یہ دوسرا تلخ ہے یعنی کہ کڑوا ہے. ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. سمندر سے بھی کتنے گوشت کھا رہے ہو. کون دے رہا ہے؟ تمہارے معبوداں دے رہے ہیں. کیا گوشت یہ ہے؟ ہاں؟ اور ان میں سے تم زیور موتی نکالتے ہو، جس کو تم پہنتے ہو، موتی بھی نکال کے پہنتے ہو. تم اسے کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں. کشتیوں کو دیکھو کیسے چیر کے جا رہی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو. کشتیوں سے جا کر روزی، ابھی بھی دوسری کنٹری تک کھانے غذا جاتا ہے نا. کھانا کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتے ہیں؟ دوسری کنٹریوں سے آتے ہیں، تاکہ تم شکر کرو. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. آپ سب سونے سے پہلے دعا یاد کرنا، عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کرو. اللہ تو نے مجھے کھلایا، اللہ تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، ساری نعمتیں دیا. تیری نعمت کا ہر شکر کرتے ہیں. بول کے سویا کرو. اگر میں زندہ رہا تو اے اللہ تو مجھے رحم کر دے، میں مر گیا تو مجھے معاف کر دے. یہ دعا ہے عربی میں، حصن المسلم میں. ہو سکا تو یہ سال میں یاد کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں یاد دلاؤں گی. اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کتنی بڑی بات نا. ایک بیگ میں دوسری بیگ فل جائے گی نہیں. دن کتنا روشن ہے، رات کیسی اندھیری ہے. کیسی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیسی قدرت ہے. قدرتوں کو ہم نے معمولی سمجھا، آج سمجھ میں آتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. سورج اور چاند کو بھی رکھا ہے، ایک مقرر کیا ہے. اسے ٹکرا نہیں سکتا اور ٹکرا نہیں، دونوں مل کے ایک ساتھ آ گئے تو 1 سیکنڈ میں دھوپ، 1 سیکنڈ میں رات. کیسا لگے گا؟ سوچ کے دیکھنا. اب آئے گی بات. اللہ تعالیٰ ایک مولا اچھا ہے تمہارے لیے بول دیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ. ہر ایک مقرر وقت تک چلتا ہے. یہی تمہارا پروردگار ہے. اس کے لیے ہے بادشاہت، جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو. وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. سب بولنے کے بعد لاسٹ میں بول ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ، فاتر کیا بات کر رہے ہیں، انہوں کیا پیدا کریں گے. لوگ بولتے ہیں نہیں، خواجہ غریب النواز نے ہمیں بیٹا دیا ہے. کہاں سے لا کے دیے تمہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں، انہوں نے رزق دی ہے، ہماری صحت اچھی کرے. اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ کیوں باتیں کر رہا ہے؟ کیوں کوشچن مارک ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں یہ قرآن کو نازل کیا؟ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر درگاہ میں قرآن ہے. کھجور کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، وہ چھلکا بنانے کے بھی قابل کے نہیں ہے. اور تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنیں گے، بالکل بھی نہیں سن تمہارا پکارنا. اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری حاجت پوری نہ کر سکیں گے. اگر سن بھی لیے تو تم نے دیں گے بھی نہیں. اور روز قیامت تمہاری شرک کرنے کا انکار کریں گے. اگر ہم جو پکارے ہیں غوث پاک المدد، غوث پاک یا علی المدد، یا علی المدد، سب المدد کے نعرے جو لگا رہے ہیں. دیکھو یہ آیت میں کہتا ہے یوم القیامہ یکفرون بشرککم. بڑے سارے اولیاء کرام، بزرگان دین، جن جن کو تم پکارتے ہو، سارے بولیں گے، انکار کریں گے، انکار کر دیں گے. شرک کرنے کا انکار کریں گے. ہم نے نہیں بولا تھا تم کو ہمیں پکارنے کے لیے، تم نے پکارا ہے. وہاں پہ ہو گئی بات. تو قرآن کریم سمجھا کے کہتا ہے ساری باتوں سے مان کے. اور تجھ کو خبر دینے والا اللہ کے مانند کوئی خبر نہ دے گا. ہے کوئی خبر دینے والا اللہ کے سوا؟ کوئی ہے؟ پیٹ میں بچہ آتا ہے تو کون دیتا ہے خبر؟ اللہ ہی دیتا ہے. بارش کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. یہ ساری خبر اللہ ہی دے. اے لوگوں، اللہ کے محتاج ہو. میں صرف تیری اللہ، صرف تمہاری محتاج ہوں. تمہارے علاوہ میں کسی کی بھی محتاج نہیں ہوں. نہ کر ہم کو کسی اور کا محتاج، صرف ہمیں تیرا محتاج رکھ لے اللہ. اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ بے نیاز سزاوار حمد و ثنا والا ہے. تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کے لیے. اللہ ہی سب سے بڑا رئیس ہے. مالدار وہی ہے، وہی دیتا ہے، کوئی اور دیتا نہیں. سب فقیر ہیں،
کلو فقرا یبن آدم، آدم علیہ السلام کے بچے جتنے ہیں، جتنے بھی ہیں سب انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، سب اللہ کے فقیر ہیں۔ یشاء یذہبکم، یشاء یذہبکم ویأتی باجی عربی 11th اس سے پڑھنا صبح جی، کون سے 11th آیت سے۔ ٹھیک ہے۔ واللہ اعوذ باللہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله اليسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ سورج، چاند، ہر چیز ایک وقت تک ہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، قطمیر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزرة وزر أخرى إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الهرون وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يحيي من يشاء وما أنت بمسمع سنانے والے، سمیع، مسمع، فما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا وإن نون کینسل کرو، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وغرابيب سود۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائیں، نابود کر دے، اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کو ختم کر دیں گے، نہیں
خلقت لے آئے گا. اور یہ نہیں ہے اللہ پر کچھ دشواری، کوئی بھی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں مشکل ہے گھر برباد، آگ لگا کے جلا دیں گے تو پھر بنانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آگ لگا دیں تو دوبارہ پل میں بنا دیں گے. اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب لوگ ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں، چھوڑو تم سو جاؤ، پڑھو نہیں، تھک گئے، تمہارے گناہ ہمارے سر. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلا لے تو اسے کچھ نہ اٹھائے گا، کوئی بھی نہیں اٹھا سکیں گے بوجھ. خواہ اس کے خرابت دار ہوں، بھلے وہ رشتے دار ہوں، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان کو ڈراتے نصیحت کر سکتے ہیں. آپ ان کے دلوں کو بدل نہیں سکتے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اور نماز قائم رکھتے ہیں. جو پاک ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا. آپ قرآن کریم پڑھ کے عمل کر رہے ہیں، وہ آنکھوں والے ہیں. آنکھیں رکھ کر بھی وہ پڑھ کے عمل نہیں کرے، وہ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے کیا؟ نہیں نا. نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہے، نہ سایہ اور نہ جلی برابر ہے. برابر نہیں زندہ عالم اور نہ مردہ جاہل. اتنی بڑی باتیں ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم اس کو سنانے والے نہیں جو خبروں میں ہے. سن رہے ہو؟ خبروں میں جو ہے ان کو تم سنا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے فرشتے لے جا کر سلام دیں گے، قبر کے سامنے بھی کھڑ کے آپ سنائیں گے تو وہ نہیں سن سکیں گے. یہ عقیدہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ قبروں میں کوئی نہیں سنے گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں باتیں، بلکہ تم صرف ڈرانے والے ہو. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ سچ سچ بولتے ہیں، نبی ڈرتے نہیں ہیں نا، اپنی بھی غلطی بھی سامنے لا کے بتا دی ہے. خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو. ہر امت پہ ہم نے ایک نبی بھیجے ہیں، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو یقیناً ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. اس کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیل نشانیاں لے کر، صحیفے اور روشن کتابوں کے ساتھ. پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا. دیکھو بستیوں کو اللہ نے کتنی غارت کی ہے، پکڑ لیا اللہ نے. پھر کیسا ہوا میرا عذاب؟ کوشچن مارک. ہمارے لیے کیسا ہوگا عذاب؟ اللہ نیوز بھی عذاب قبر، عذاب جہنم. جب اللہ تعالیٰ کوشچن مارک دیتے ہیں نا، ڈر لگتا ہے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ تو اتارتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، زراعت ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر نئی فصل آتی ہے. اسے ہم بھی چلے جائیں گے، نئی فصل آئے گی. دعا کرتے ہیں تجھ سے ہماری فصل آنے والی پوری دیندار بنا کے بھیج، قیامت تک دیندار بنا کے بھیج، یہ ذمہ اٹھانے والے بنا کے بھیج. پھر ہم نے اسے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں. پھلوں کے رنگ کتنے مختلف ہیں، دل کو کتنا خوش ہو جاتا ہے. کبھی میں جاتی جاتی کبھی میرا شوق ہے، مجھے فروٹس بڑے اچھے لگتے ہیں. زیادہ فروٹ رنگ برنگ کی دکانوں کی طرف میں دیکھتی ہوں، اس کی نشو و نما، ان کے طریقے، اسے جما کے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے. وہ ویجیٹیبلس اور فروٹس جو وہ اتنی رنگ برنگ کے اللہ نے بنائے، کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دیکھ کر اس کی شان بیان کرو، اتنے رنگ پیدا کیا ہے. اے اللہ ہمارے اندر بھی تقویٰ کا رنگ دے دے، قرآن پڑھنے کا رنگ دے دے، نماز خشوع خضوع کے ساتھ دے دے، معنی سمجھنے کا رنگ دے دے، تیرا رنگ دے دے، تیرے رنگ میں ہمیں کر لے سب سے اچھا تیرا رنگ، تیرے رنگ میں ہمیں رکھ لے. اور پہاڑوں سے آراستہ گھاٹیاں میں سفید اور سرخ اور ان کے رنگ مختلف ہیں. پہاڑوں کا آپ نے دیکھا ہے رنگ برنگ نہیں دیکھا ہوگا. میں کوئی اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں چائنا کے پہاڑ ہیں رنگ برنگ کے، لال ہیں، کالے ہیں، کئی جگہوں پہ رنگ برنگ کے یلو کلر کے پہاڑ ہیں، کئی رنگ کے پہاڑ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اون کے جیسے، رنگ برنگ اون کے جیسے میں اڑاؤں گا. اس لیے کہا ہے اولن تو ہم سب نے دیکھا ہے، رنگ برنگ کے سویٹر بننے کے لیے ہم لاتے ہیں. اتنے رنگ اڑائیں گے تو کیسا لگے گا؟ اللہ قیامت میں اڑا دیں گے. اللہ ہمیں چھپا لے اپنی رحمت میں، چھپا لے اپنی رحمت میں، چھپا لے اپنی رحمت میں، ہمیں چھپا لے. ان کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ گہرے سیاہ رنگ بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله يقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور. اللہ بہت قدر کرتا ہے بندوں کی، جو بھی شکر کرے گا اس کی قدر کرتا ہے. کڑوا اچھا نہیں سالن کیسا اتر گیا ہے، شکر کر کے کھا لو. کوئی فروٹ اچھا نہیں خراب ملا، کسی کو اچھا ملا ہے، شکر کر کے کھا لو. گوشت کا ٹکڑا آپ کے بھائی کو بہن کو اچھا ملا ہے، میں اچھا نہیں ملا ہے، بچے ہنس رہے ہیں، حقیقت کی باتیں ہیں. شکر کر کے کھا لو تو اور زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور بہتر دیں گے. قدر کرے گا تمہاری. ارے میں اس کو خراب دیا تو یہ شکر کرا، جاؤ فرشتوں اور نواز دو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نوازشوں کو یاد کر کے قدر کرتا ہے ہماری. اور جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی وہ حق ہے، سچی ہے، کہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پاس ہے. ساری کتابوں کی ہیڈ ہے یہ. کون سی کتابوں کی؟ تورات، زبور، انجیل کی، مگر وہ بدل دیے ہیں ظالموں نے. بے شک اللہ اپنے بندوں پر خبردار ہے. اس کے بعد دیکھنے والا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم تھکے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مگر بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، مگر تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیری زبردستی سے نہیں بیٹھے ہیں، تیری محبت میں بیٹھے ہیں. تو قبول کر لے اللہ، تو قبول کر لے. اب یہاں پہ اور بڑی خوشخبری آ رہی ہے یہاں پہ. پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے، یاد آیا بیٹا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے. انڈر لائن کر کے ایک پیپر میں لکھ کے رکھ لو، تعویذ بنا کے ڈال لو کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ تعویذ بن جائے ہمارے لیے. یعنی کہ بنا کے لکھ کے لگانا نہیں ہے، بس ایسے ہی کر بیٹھیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ دیکھو آیت ہے 32 فاتر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہاں پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث بنایا. اور آپ میں سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو چنے گا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، تب ہم وارث بنیں گے اس کتاب کے. ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں عالم کو، اللہ تعالیٰ ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں قرآن کا علم عطا کریں. بس بولنے کے لیے میں عالم ہوں سب کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور سمجھانے سیکھنے کے لیے ہمیں عالم علم عطا کریں. علم میں فائدے والا علم عطا کریں، جو تجھے پسند ہے وہ علم عطا کریں، اور ساری دنیا تک پہنچانے والا بنا دے. اور تو قبول کر لے میرے مولا. بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، ان میں سے کوئی میانہ روی ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم کے نیکیوں میں صبغت لے جاتا ہے. دیکھو اس میں کتنے طرح کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ان میں سے آپ کون ہیں بچیاں؟ آپ کون ہیں ان میں سے؟ نمبر 1 اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی نہیں دین کے اوپر. ان میں سے کوئی میانہ روی کرتا ہے، کوئی قرآن کو عمل ہی نہیں کرتا ہے. کوئی ہے کہ کبھی قرآن پڑھ لیتا ہے، کبھی سیریل دیکھ لیتا ہے، کبھی وہ کر لیتا ہے، وہ ہے. اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم کی نیکیوں صبغت لے جانے والے ہیں. نیکی کام کوئی ہم لوگ کرتے تھے بچپن میں، یہ اب ہمارے کام نہیں ہے. کہیں نل کھلا ہوتا تو ایسا بھاگتے جلدی نل بند کرنے کے لیے، اور کوئی جا رہے ہیں تو جلدی جلدی ان کی بیگ اٹھا کے دے دیتے، کوئی پکارتے تو سودا لا کے دے دیتے. کوئی کام اٹھ جاتے سحری میں، اٹھ کے نا ساروں کے دروازوں پہ جا کے سب کو اٹھاتے، سب کو کسی کو کیا چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، گھر میں کیا ہے، گھر گھر جا کے گلی میں ہم پوچھ کے آتے تھے. اللہ کا احسان ہے بچپن سے ماں نے تربیت جو دیے تھے. اٹھاتے 1 گھنٹہ پہلے 3 بجے اٹھنا تھا، گلی میں سب کو جا کے بیل مارو، سب کو اٹھاؤ اور پوچھو کوئی ضرورت ہے کیا. ہم اپنے بچوں کو بڑے سٹینڈرڈ طریقے سے پال رہے ہیں، بڑے ایٹیٹیوڈ سے اپنے گھروں میں رکھ کے پال رہے ہیں. کسی کو کچھ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. غریب آتے تھے سحری کے ٹائم پہ، بٹھا کے ان کو سحری کرانا، ہاتھ دھلانا، ان کا پورا چائے کھانا سب ان کا پورا کر کے بعد میں ہم بچے سحری کرنا.
آپ لوگ کر رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو مدد کر رہے ہیں، اللہ پسند نہیں کرے گا. کیا کرو پڑوس میں ایک دوسرے کو دیکھے تو آج سلام نہیں کر رہے ہیں. دوستی کرو، جاؤ مارو، کیا چاہیے پوچھو، اٹھاؤ. یہ کیا ٹائم پہ اٹھانا آنٹی آپ کو، ہمیں اٹھان دے کیا؟ بات کرو. اللہ ناراض ہو رہا ہے یہاں پہ. نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، سب اٹھا کے لے کے چلے جاؤ. یہی بڑا فضل ہے. ہمیشگی کے باغات ہیں. ان لوگوں کو ہم اگر ایسا کریں گے تو باغات ہمیشہ کے جن میں داخل ہوں گے، ان میں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے، بینگلز خوبصورت چمکتے ہوئے. سب سے پہلے کنگن کہاں پہ آیا؟ سورہ کہف میں آیا. سورہ دوسری کہف بار آیت سورہ حج میں آیا. حج بعد فاتر. سورہ حج میں آیا، پھر فاتر میں آیا. پورے قرآن کریم میں کتنی بار آتا ہے؟ 4 بار. 4 زخرف بار. میں بھی ہے. زخرف زخرف کسے بولتے ہیں؟ زیور کو. زیور. زخرف کسے بولتے ہیں؟ زیور کو بولتے ہیں. زیور. زیور کو بولتے. 4 بار کنگن کے بارے میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کنگن، ہمیں چاروں کنگن پہنا دے. شمال جنوب مشرق مغرب کی روشنی والے کنگن پہنا دے. تھکے ہوئے مانگ رہے ہیں اللہ، بہت تھکے ہوئے مانگ رہے ہیں، تو قبول کر لے، ہم سب کو عطا فرما. ان میں کنگنوں کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہنا دے سونے کے اور موتی کے. سونے کے کنگن اور موتی کے کنگن، ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. کپڑے ذرا موٹے پہننا، جسم نہیں دکھنا، ٹانگیں نہیں دکھنا، اپنا سینہ نہیں دکھنا، پیٹھ نہیں دکھنا، ذرا صحیح پہنیں گے. پتلے پتلے کپڑے پہنیں گے. اندر تمہارے دل کے اندر کے نسیں نظر آئیں گے. اتنے پتلے کپڑے ہوں گے. دل کے اندر کے جو وینس ہیں نا، باریک باریک اودے وینس، وہ بھی نظر آئیں گے. اور اتنے پتلے کپڑے، مزے کی اپنی جنت ہوگی. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. شکر ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدردان ہے. دیکھیں آپ اس کو دعا کو یاد کرو. انت جل القرآن ربیع قلبی نور صدری وجلاء حزنی وذهب عمی. وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے. اے اللہ تمہارے فضل سے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا کر دے. ان میں سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی اور نہ ہمیں ان میں سے کوئی تھکاوٹ ہوئی. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اگر بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی، دنیا اپنی پسند سے کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی آگ میں ڈال دیں گے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور. پھر دوبارہ آیا دوسری بار غفور شکور. اب شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا. معافی مانگو، قدر کرے گا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما
يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ولرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. آپ حلیم نہیں بول رہے نا، دلیم بولو، دلیا. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کا نام ہے علیم. اعوذ باللہ. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قديرا. ولا يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نہ پھر خزاں آئے گی اور نہ مر جائیں گے اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا دوزخ کا کچھ عذاب. اسی طرح ہم ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. دیکھو جہنم ملتی ہے ناشکروں کو. اگر آپ جنت کو جانا چاہتے ہیں تو ہر حال میں شکر ادا کرو. پورے قرآن کا مغز میں اتنا بتاتی ہوں کہ شکر کریں، کفر نہ کریں. دوزخ کے اندر چلائے جائیں گے، یستریخون، چلائیں گے تو ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے کر ہم نیک عمل کریں گے. اللہ تو نکال لے، اب ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس جو ہم کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی، تب کیا بولتے ہیں وہاں پہ اوپر اللہ نکال لے جہنم میں سے، بھیج دے دنیا میں
تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں، اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی میں نے تمہیں؟ اتنی عمر نہیں تھی؟ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی؟ اولم نعمرکم ما تذکروا، کہ نصیحت پکڑے، عمر آئی بچے پیدا کر کے، شادیاں کر کے، ان گھر بنا کے، بلڈنگ بنا کے جانے کے لیے جانور ہوتا ہے، وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ اگر عقل مند اپنے آپ کو صحیح کر کے نیک عمل کما کے آخرت رکھ لے گا تو ایمان والا ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پیخانہ کرتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، شادی کرتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جانور کی زندگی ہے نا۔ انسان کی زندگی تو اپنے رب کا شکر بجا لا، اپنی آخرت تیار کر، عبادات کر، اس میں جسے نصیحت پکڑتی ہو، تمہارے پاس ڈرانے والا ہے آیا، سب انکار کا مزہ چکھو، لا میں جنت کا مزہ چکھا دے، جنت کا مزہ چکھا دے، جنت کا مزہ چکھا دے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جی، بے شک اللہ آسمانوں و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتا ہے اور ان کے سینوں کے بھیدوں میں باخبر ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کفر ہے، کیا ہے، سب جانتا ہے اللہ، ہمارے دل میں ایمان ہی ایمان بھر دے۔ وہی جیسے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تمہیں زمین میں تمہیں سب چاہتے ہیں نا، جانشین بن گئے نا ہم لوگ، لا کوئی پیار کر رہا ہے، چاہت کر رہا ہے۔ سو جس نے کفر کیا تو اسی میں ہے اس کے کفر و بال، اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ بھی نہیں بڑھتا، اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر خسارے کے سوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کہہ دیجئے گا، پوچھو ان سے، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو؟ نہ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، تو پھر کوشچن مارک، تم مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ اب جنوں بولتی ہوں نہ بولو، اب بول رہی ہیں آپ کو خواجہ غریب النواز یہ کرے، بڑے پیر وہ کرے، یہ بزرگ وہ کرے وہ کرے، دکھاؤ کہاں کرے، سامنے تمہارے زندہ ہو کے کرے کیا؟ اندر سے کون کرے کیا کرے کیا معلوم؟ یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کیا ساجھا ہے؟ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، ان کے پاس الگ کتاب ہے، اس کی سند پر ہوں، سند لکھتے ہوں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے دھوکے کے سوا، دھوکے کے سوا۔ بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یمسک، تمسک تم نے تھاما، یمسک وہ تھامے گا، وہ ٹل نہ جائیں گے، اگر وہ ٹل جائیں گے تو انہیں ان کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا۔ اللہ پکڑا ہوا ہے، اگر حکم چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ، گرنے کے لیے بول دیں، پل میں گر کے پوری چٹنی بن جائے گی پوری دنیا، آسمان پل میں گرا دوں گا۔ یاد رکھو، جو چوری سے بھی کسی کے پیچھے بھی کچھ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی برائی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ دنیا میں اچھے شوہر، بچے، اچھا گھر، دولت سب دیں گے، بس اللہ کے کام پہ چلو، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائے، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے وہ ضرور اس پہ، دیکھو انہوں نے قسمیں کھائے، اگر ہمیں رسول بھیجو، ہمارے پاس رسول آئے گا تو ہم بات مانیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے بولے تھے، انہوں تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیسے آ گئے، ہم نے اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو مانگا تھا۔ آخر میں اللہ نے کہہ دیا، اے بدھوؤں، دونوں بیٹے تو ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، دونوں ایک ہی باپ کے تو بیٹے ہیں، وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے دنیا کی ہر ایک امت میں سے بڑھ کر۔ پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آیا ڈرانے والا تو ان میں بدکنے کے سوا اور کچھ زیادہ نہ ہوا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب یہ کیوں کرے تھے؟ مکے کے لوگوں کو سب کو معلوم تھا اللہ ایک ہے، آسمان زمین۔ آج بھی ہمارے اندر دیکھو، درگاہ پٹیوں کو دیکھو، جو باقی فرقوں کو بھی دیکھو، ہر فرقے کو دیکھو، میں جو بولیا وہ صحیح، ہمارا قانون صحیح، ہمارا فرقہ صحیح، تم غلط ہم صحیح، ضد اور تکبر اور حسد، بری چال کے سبب، بری چال کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر پڑتا ہے۔
تو کیا وہ صرف پہلوؤں کے دستور کا انتظار کرتے ہیں؟ تو تم اللہ کے دستور پر ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اللہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے، جو لکھ دیا لکھ دیا. تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تحویل بدلنے والے نہیں ہو. کیا وہ دنیا میں چلے پھرے نہیں؟ وہ دیکھتے نہیں ان سے پہلے لوگوں کا کیا کیسا انجام کیا ہے؟ دیکھتے نہیں انہوں مر گئے، دیکھتے نہیں گھروں کو ختم کر دیا، دیکھتے نہیں جوانی ختم کر دیا. دیکھو دانت بھی گر جاتے ہیں عمر کے بعد، انسان ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی رنگ بدل جاتا ہے. سمجھ میں؟ کسی کا رنگ ایک دم سفید تھا، ابھی دیکھو نیلے پڑ گئے. تو بدل رہی ہے دنیا. اللہ کی سب قوت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اس سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا دیکھتے نہیں؟ وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے. اللہ ہی تو طاقتور ہے. اللہ ایسا نہیں کہ تمام شے آسمانوں سے اس کو عاجز کر دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ ہم تیری عبادت نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہیں گے ہم نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، کیا کر لیں گے؟ تمہارا خود کا نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نماز میں کھڑ کے کہتی ہوں یا اللہ تو ہم سے کیا طلب کر رہا ہے؟ بس یہ ہڈیوں کو جھکائیں. ہماری اوقات کتنی ہیں؟ پاؤں کی ہڈیاں، ہاتھ کی ہڈیاں، سر کی ایک کھوپڑی، کیا ہے ہماری اوقات؟ ہماری اوقات اتنی کم ہے تو اتنا نوازا ہوا ہے. میں اتنی ہوں، اتنے کپڑے مجھے دیے ہوئے ہیں، اتنے کمرے دیے ہیں، اتنی بلڈنگ دیے ہیں، اتنی گاڑیاں دیے ہیں، اتنے کھانے، شوہر، ماں باپ، سسرال، کیا کیا نعمتیں دی. اللہ کوشچن مارک اسی سورے میں رکھ دیا فاتر میں. کیا کیا میں نے نعمتیں نہیں دیا؟ بے شک جتنا دیا ہے. ہماری پوری نسلیں بھی تیرا شکر کریں، پوری کائنات کریں تو بھی حق نہیں ادا ہوتا. ایک ماؤس کو اٹھاؤ، ایک کیلے کو اٹھاؤ، اس کو دیکھو، اس کو چھیلو. جاؤ ماؤس اٹھا کے لاؤ، وہاں پہ ہے دیکھو، لے کے آؤ جلدی. ماؤس لاؤ، لاؤ ماؤس. لاؤ. ہمیں غور و فکر کرنے کی جو بات ہوتی ہے، ایک بنانا اپنے گھروں میں ہے تو پکڑو ہاتھ میں اور دیکھو، یہ پوری طرح سے اللہ نے اوپر تک بند کیا ہوا ہے. اس کو کپڑے پہنائے ہیں. ہم انسانوں کو اللہ نے پوری اسکن دے کر کپڑے پہنا کر اور ایکسٹرا ہمارے دیا گیا، اس کے اوپر اور ایک اوڑھ لو، تو ہم وہ نعمت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کیلا اگر کھولیں گے، اب کھولتی ہوں کیلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر کتنا نرم ہے جو ہمارے حلق کے اندر سے اتر جاتا ہے، پورے افطاری کو آتی پوری طریقے سے اتر جاتا ہے حلق کے اندر. اور اس کے اندر کتنے دانے گن سکتے ہیں؟ ماؤس کے چھلکے کو گن سکتے ہیں، ماؤس کو گن سکتے ہیں. ہم نے اب تک کتنے ماؤس کھائے ہوں گے؟ کوئی فکر ہے؟ کوئی غور ہے؟ نہیں ہے. اگر ہر ایپل، ہر فروٹ کو دیکھو، ہر ایک کو اللہ نے پردہ دیے ہیں اور ہم کو ایکسٹرا پیدار دیے ہیں. عورتوں کو اللہ نے زیادہ محبت کی ہے. آپ اچھی طریقے سے پردے میں آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. نعمتوں کو، ایک ایک نعمت کو غور سے دیکھو. اگر اللہ پورا بنانا پورا کھول کے ایسا مغز پیدا کرتا، مٹی میں گر کے پورے ختم ہو گئے ہوتے. اس کو کور کر کے، پورا کور کر کے، ریپ کر کے گفٹ دیا گیا ہے. جنت میں بھی موز کے جھاڑ ہیں، سورہ واقعہ میں پڑھیں گے آپ. اور اس کو عاجز کر دے اور نہ زمین میں کوئی شے ہے اسے ہرا سکتی ہے. بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے. اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑے تو وہ نہ چھوڑے کوئی کسی چلنے پھرنے والے کو. ہم جتنے برائیاں کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیں، کوئی ایک انسان بھی جنت کو نہیں جائے گا. اللہ معاف کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی تھی، اب یہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے، اللہ غفور رحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یہ آیت پہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑے، کوئی ایک انسان بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے اس کی پشت پر. لیکن وہ انہیں ایک مدت معین تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر جب آئے گی ان کی مدت، ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ لے. ہمارے دلوں میں تیری محبت پیوست ہو گئی ہے. ابھی تیری میوٹ کرو پلیز. دلوں میں پیوست ہو گئی ہے. ہم سورہ یاسین پہ آ گئے ہیں. یاسین قلب القرآن ہے، یاسین قلب القرآن ہے. ہمارے قلب میں تیری محبت ڈال دے. اس میں سورے میں تو نے کہا ہے یا اللہ تو سلام بھیجتا ہے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو. اے رب العالمین تو خود سلامت ہے، تو خود سلامت ہے، تو خود سلامت ہے. سورۃ الیاسین مکیہ، اس میں مقاطعات ہیں. پورے قرآن میں دیکھو، یہاں پہ قسم کھاتے ہیں یہ قرآن حکمت والا ہے.
حکمت والا ہے، بہت بڑی حکمتیں ہیں قرآن کریم میں، اس پہ سن کے پڑھ کے اس پہ عمل کر لیں گے، زندگی حکمتوں سے جنت کو چلے جاؤ گے۔ سورۃ الیاسین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے با حکمت قرآن کی، قسم کھاتے ہیں کہ قرآن حکمت والا ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، نبی کا راستہ ہی سیدھا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشى الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ غالب مہربان کا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، بس وہ غافل ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی عبادت ثابت ہو چکی ہے، اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ عقل قول، یعنی کہ جہنم ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، بس وہ ایمان نہ لائیں گے، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں تو پھر تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مشرکین کے سامنے سے گزرنا تھا تو آپ کو یہ آیت بھیجے، آپ پڑھتے ہوئے گزر گئے، سامنے سے گئے، زندہ گئے، نظر کسی کو نہیں آئے۔ میں جب بھی دبئی سے آتی تھی، جو بھی میں سامان لاتی تھی پڑھ لیتی، کوئی میری چیکنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ آگے بڑھ کے دیکھیں۔ تو
تو اس کے سرائل رہے، اور ہم نے کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، انہوں نے ڈھانپ دیا، پس وہ نہیں دیکھتے برابر ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے کا مطلب کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ ہمیں زندگی دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، سب ہو گئی ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ساری قومیں ختم ہو گئی ہیں، سب نسلیں ختم ہو گئی ہیں، پھر بھی ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں ڈھانپ دیا، پس وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کلوز کر دیا، نظر کو نظریں نہیں دے رہے ہیں۔ برابر ہے ان کے لیے، خواہ تم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تم ڈراؤ جی، موت آ جاتی تھی، موت دیکھیں گے، بات کب دیکھیں گے؟ موت آگی، بات کیا کریں گے؟ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے، بس اسے بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری دے دو۔ جو ڈرتا ہے اللہ سے خوشخبری دو، گڈ نیوز دو۔ بڑے اچھے گفٹ آئیں، بڑے اچھے جنت آئیں، بڑے اچھے محلات ہیں، بڑے اچھے سب کچھ ہے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ آیت کو کبھی بھی میں پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ اس آیت میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غور و فکر کرنا۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان کے عمل اور ان کے نشانات لکھتے ہیں۔ اب میں جو بول رہی ہوں لکھ رہے ہیں۔ اب جو بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، اب منڈی ہلائے وہ لکھ لیے، اب پین سے یوں ہلائے وہ لکھ لیے، جو بھی آپ دھاگا گھما رہے ہیں آپ وہ بھی لکھ لیے۔ مذاق نہیں کر رہی ہوں، ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں فرشتے۔ اور جو میں مر جاؤں گی چھوڑ کے جاؤں گی، ریکارڈ کیوں کر رہی ہوں میں؟ کیوں اتنی محنت کر رہی ہوں؟ کیوں اتنے گھنٹے پھنسلیوں میں سب کیوں کر رہی ہوں میں؟ سارا کیوں کر رہی ہوں؟ تاکہ میں جب مر جاؤں گی تو یہ ریکارڈ رہے گا، جتنے پڑھیں گے مجھے اجر و ثواب آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، وعدہ ہے اس میں، انشاءاللہ ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ جو چھوڑ جائیں گے، ہم کسی کو قرآن دیں گے، کوئی کچھ لے کے دیں گے، کوئی مسجد بنائیں گے، مگر کیسے؟ تقویٰ کے اوپر، ایمان صحیح رہ کر کریں گے تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ ہم آگے پڑھ چکے پچھلی آیتوں میں۔ اب ہر کوئی مسجد بنا دیتا ہے، ڈسکو کو بھی جاتا ہے، ہر کوئی مسجد کا کام کرتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان لوگوں کے نہیں ملے گا، مگر شریعت پہ چلیں گے، کریں گے تو ملے گا۔ اور ہر شے کو اس نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے۔ یہ کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں اللہ نے لکھ دیے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کرو۔ ایک بستی تھی، ایک شہر تھا، میں 10 منٹ لیٹ آئی تھی، 10 منٹ کر کے چلے جاتی ہوں، 40 کو ٹوٹل ختم کر دیتی ہوں انشاءاللہ، جتنا بھی ہو۔ اور ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں۔ جب ان کے پاس رسول آئے، جب انہیں ان کی طرف 2 رسول بھیجے گئے تھے، انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ ہم نے تیسرے رسول کو بھیجے۔ اللہ نے ایک ہی جگہ پہ 3 رسول بھیجے، پھر بھی جھٹلایا ظالموں نے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ بولے تم ہم جیسے آدمی تو ہو، تم کائے کے رسول ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں بولنا، انہوں بشر نہیں، انہوں نور ہیں، نور کھاتے نہیں ہیں، تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ میرے نبی بشر ہو کر نوری سے زیادہ کام کیا ہے، یہ شان ہے نبی کی، اور نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی، تم میں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم پر ہمارے ذمہ نہیں مگر صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے منحوس پایا۔ فرشتوں کو کیا بولتے تھے سب پہلے؟ منحوس۔ مجھے بھی کئی لوگ کہتے تھے بڑی منحوس ہے یہ۔ نہیں اب آگے چلو دیکھتے ہیں، آپ کو بھی بولیں گے بڑی منحوس ہے یہ۔ منحوس ہے اس لیے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، خرابی نا جی۔ قالوا انا تطیرنا، ہم نے انہیں منحوس پایا، تم ہی اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے۔ یعنی کہ نبی کو بولے کہ تو منحوس ہے، تیرے سے ہمیں کیا بھی اچھائی ہونے والی نہیں ہے۔ اچھائی ہوتی ہے اچھائیوں سے، منحوس لوگوں سے اچھا نہیں ہوتا۔ میں ایک منحوس تھی مگر اچھائی اللہ نے کر دکھایا، تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کے جان سے مار دیں گے، اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے؟ تم سمجھائے گئے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی آیا،
3 نبیاں تھے. میں نے کہا یہ قرآن کریم یہ روح ہے، دل کی روح ہے، یہ قرآن کی روح ہے. یہ اس سورے کو سمجھ کے چلو، اس پہ عمل کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے. شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ پرلے کنارے سے آیا کہ تمہیں قتل کرنے والے ہی چلے جاؤ، ویسے یہاں پہ آیا. اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو، اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے پہلے اجر نہیں ہے، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. تمہیں کوئی مانگ رہی نہیں نا، تمہاری دولت دو، گھر دو، پیسہ دو، کھانا دو، کچھ تو نہیں مانگ رہے. بس اللہ کی عبادت کرو، جو بول رہے ہیں سن لو. وہ ہدایت یافتاب ہیں، جتنے بھی رسول ہیں ہدایت یافتاب ہیں. آخر دعوانا ہوں، میں 10 منٹ اور کروں گی یہ ختم کر کے جز. آخر دعوانا ہوں انشاءاللہ، آخر دعوانا ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ اس سورے میں ہم نے جتنا پڑھی ہے ہمیں اجر عطا فرما. اے اللہ اس میں ہمیں چلا دے، تیرے سوا کوئی چلا نہیں سکتا، بس تو ہمارے لیے کافی ہو جا. عملی ہدایت پہ رہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ عمل کرنے والا بنا دے. ہم سب کو تو قبول کر لے.